آج بہت امپورٹنٹ دن ہے کیونکہ کینیڈا میں G7 کا سمٹ ہو رہا ہے۔ 16 جون کی رات 10 بجے جو ہم آپ کے ساتھ یہ ولاگ شیئر کر رہے ہیں، یہ انفیکٹ 3 امپورٹنٹ دنیا کے جو ایونٹس ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ ایک تو G7 کا سمٹ، پرائم منسٹر نریندر مودی کا سائپرس کا وزٹ، اور پھر وہ آن ہز وے ٹو کینیڈا ہیں، بلکہ جب میرا یہ ولاگ آن ایئر 10 بجے جائے گا تب تک وہ کینیڈا پہنچ چکے ہوں گے، اور ان کی ایکٹیویٹیز اور G7 کی فردر ایکٹیویٹیز پر بات ہم کل کریں گے۔ اور یہاں پہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ G7 میں ڈسکس ہوگا وہ اسرائیل ایران کی جنگ کے حوالے سے ہوگا۔ تو بات چیت کی شروعات ہم کرتے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کے سائپرس کے وزٹ سے، کہ ایک چھوٹے سے دیش جس کی پاپولیشن پرہیپس 1.35 ملین لوگوں کے قریب ہے یا 1.4 ملین لوگوں کے قریب ہے، مگر وہ ایک بہت اچھا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، خوبصورت آئی لینڈ ہے، ٹرکی اور یورپ کے بیچ سائپرس، جس کو اردو میں، اور مجھے نہیں معلوم ہندی میں کیا قبرص بولتے ہیں، اردو میں اس کو قبرص بولتے ہیں۔ یہ گریک ہیریٹیج کا ایک دیش ہے، یورپین یونین کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی پرانی ہسٹورک سویلائزیشن سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے ایک حصہ جس کا نام نارتھ سائپرس ہے، اس پہ ٹرکی نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ میں بات کر رہا تھا کہ 1.4 بلین کی پاپولیشن کے دیش کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کینیڈا آتے ہوئے کیوں محسوس کیا کہ وہ 1.4 ملین لوگوں کے دیش میں رکیں اور ان کے پریزیڈنٹ سے ملیں، اور سو مچ سو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ جہاں سے وہ اشارے کر رہے ہیں، وہاں سے ٹرکی نظر آتا ہے۔ ٹرکی نے نارتھ سائپرس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو پرائم منسٹر نریندر مودی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، یہاں پہ میں میپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ہے چھوٹا سا آئی لینڈ دیش جس کی شاید 9500 اسکوائر کلومیٹر لینڈ ایریا ہے، اور اس کے اوپر ٹرکی ہے۔ ٹرکی کا انطالیہ سٹی وہ اس کے اوپر ہے، اور ایتھینز گریس کا علاقہ سمندر سے ہوتا ہوا ذرا دور ہے، ادھر لیبنان ہے، اور نیچے فردر اسرائیل ہے۔ اور یہ جو چھوٹا سا دیش ہے یہ یورپین ہیریٹیج کا، گریک ہیریٹیج کا خوبصورت دیش ہے، اور جب سے ٹرکی کے اسلامسٹ پریزیڈنٹ اردوغان نے بھارت کے خلاف پاکستان کو میزائل دیے، اور نہ صرف میزائل دیے بلکہ نیریٹو وہ پاکستان کا بائی کرتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب بہت سارے بھارتی ٹورسٹ ٹرکی جاتے ہیں، اور ترکی کی طرف سے مسلسل پاکستان کی کشمیر میں ٹیررزم کی جو سپورٹ ہے اس کو اب دیکھتے ہوئے بھارتیہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب ترکی نہیں جانا چاہیے۔ ان کی بڑی تعداد اب ترکی کی ٹورزم کا بائیکاٹ کر رہی ہے، جیسے ایک زمانے میں انہوں نے مالدیپ کی ٹورزم کا بائیکاٹ کیا تھا۔ پھر مالدیپ کے اس وقت کے صدر، جو آج بھی صدر ہیں، محمد موئیزو، اس نے کہا تھا کہ انڈیا آؤٹ، اب وہ خود انڈیا کی جولی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب ٹرکی آف کورس ایک بڑا دیش ہے، یورپ اور ایشیا کے سنگم پہ سچویٹڈ ہے، نیٹو کا حصہ ہے، اس کی اکانومی فلکچویٹ کرتی رہتی ہے، مگر اس کی ٹورزم کی اکانومی بہت پاورفل ہے۔ طیب اردوغان اس کو اسلامسٹ پاتھ وے پہ ایک طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، دوسری طرف اپنی ٹورزم کی کمائی کو مینٹین رکھنے کے لیے وہاں پہ ٹورزم بھی اوپن
انہوں نے رکھنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، بہت ویسٹرن سٹائل کی وہ دنیا ہے۔ تو اسی وجہ سے دنیا بھر کے ٹورسٹ ٹرکی کو اٹریکٹ ہوتے ہیں اور بھارت کے ٹورسٹ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، مگر اب ٹرکی کی پاکستان کی ٹیررزم کو سپورٹ اور پھر پاکستان کو اسلحہ دینے کا جو معاملہ ہے اس پہ انڈیا نے اب یہ موقف اپنایا کہ ترکی کے جو آس پاس کے چھوٹے چھوٹے یورپین دیش ہیں ان سب کا ساتھ دیا جائے، جو ترکی کی اسلامسٹ پالیسیوں سے تنگ ہیں ان کا ساتھ دیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج پرائم منسٹر نریندر مودی نے ترکی کو بھی دیا ہے اور ان تمام پوٹینشیل دیشوں کو دیا ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور جو ٹیررزم کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا آج کے ولاگ میں۔ اور سائپرس سے ہی پرائم منسٹر نریندر مودی اب کینیڈا پہنچ چکے ہیں۔ ابھی ان کی کینیڈا کے میڈیا آؤٹلیٹ پہ ایز آف ناؤ اپیرنس نہیں ہوئی، کیونکہ آج آفیشلی G7 کا آغاز ہوا ہے۔ بائی دا وے ویسے تو سنڈے کو ہوئی، یعنی ایک روز پہلے ہی آج سے G7 شروع ہوئی تھی، لیکن تمام ورلڈ لیڈرز کل رات کو البرٹا پہنچے اور پرائم منسٹر مارک کارنی اوٹوا سے بھی البرٹا جہاں پہ G7 کا سمٹ ہو رہا ہے پہنچ چکے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہنچ چکے ہیں اور ان کی ایک بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ یہاں سکرین پہ دیکھیں گے G7 کے حوالے سے جو آپ کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں، تو وہ کاروائیاں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی۔ وہاں پہ کیلگری میں خاص طور پر پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ پروٹیسٹ ہیں، دنیا بھر کے جو ایشوز ہیں ان کو ان پروٹیسٹ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آف کورس پیلسٹائن کا مسئلہ وہ لیفٹ کا بھی مسئلہ ہے، اسلامسٹوں کا بھی مسئلہ ہے، خالستانی بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو وہ والا مسئلہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کو پیلسٹینین فلیگ ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لوگ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین کے سپورٹر بھی، ماگا کے بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر مارک کارنی کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ صبح ایکسکلوسیولی ملے۔ اب یہ آج دوپہر کو یعنی 16 جون کی دوپہر کو G7 کا جو سمٹ ہے اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں شروع ہوا۔ مارک کارنی کینیڈا کے پرائم منسٹر نے اوپننگ سپیچ دی، جس میں اٹلی کی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، فرانس کے پریزیڈنٹ، اس کے ساتھ ساتھ جاپان کے وائس پرائم منسٹر، یورپین یونین کے سربراہان، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کے چانسلر اور برطانیہ کے پرائم منسٹر موجود ہیں۔ یہ آپ کو کشمیر کے جھنڈے بھی نظر آ رہے ہیں، فری دا پیپل فری دا لینڈ۔ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اب یہ دیکھیے جو اس میں زیلنسکی کو بھی ویلکم کرنے والے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور بہت انٹرسٹنگ ہے، واٹر از اے بیسک نیڈ۔ پھر یہ کشمیری یہ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ میں کہ نہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں پاکستان کے ہی حامی لوگ ہیں، یہ ایک پاکستان کا ایک آلٹرنیٹ ورژن ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سم ہاؤ مینیج ٹو ہیو فیو ڈزنس پیپل دیر ان کیلگری۔ تو کئی طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں G7 کے باہر۔ دنیا میں جب بھی G7 کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے آس پاس ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے پروٹیسٹ زون، اور اس پروٹیسٹ زون میں پھر ہر طرح کے پروٹیسٹرز پہنچتے ہیں، اور کافی انٹرسٹنگ سچویشن ہے میں یہ کہوں گا۔ اور یہ بہرحال ہر G7 کی میٹنگ کے باہر، ہر G20 کی میٹنگ کے باہر بنتی ہے۔ دنیا کے 7 امیر دیشوں کے لوگ، بلکہ 8واں امیر دیش اس میں یا یورپین یونین اس میں شامل ہے، لیکن چائنا جو دنیا کا دوسرا بڑا دیش ہے، چائنا کو انویٹیشن نہیں ملی اس محفل میں شامل ہونے کی، اس سمٹ میں شرکت کرنے کی، کیونکہ چائنا کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ کی اب ٹھنی ہوئی ہے،
مگر چائنا کے بغیر ان کی بنتی بھی کچھ نہیں۔ ایک طرف تو چائنا کے ساتھ وہ اپنا آڈا لگائے رکھتے ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ معاملات بھی طے کرتے ہیں، کیونکہ چائنا اب پیرللی اتنی بڑی اکانومی ہو چکا ہے کہ چائنا کو اب آسانی سے ڈیفیٹ کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ اور جو نان G7 دیش ہیں ان کے بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹس آئے ہیں، جن میں سعودی عرب کو بھی انویٹیشن ملی تھی، UAE کو بھی انویٹیشن ملی تھی، وہ نہیں آئے۔ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ پرائم منسٹر مارک کارنی نے سعودی عرب، مڈل ایسٹ، جو GCC کنٹریز جو بہت امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، جن کے آگے ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرح سے میں کہوں گا سافٹ شبدوں میں کشکول لے کے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں انویسٹ کرو، تو اتنے امپورٹنٹ دیش ہیں جن کو کینیڈا نے اگنور کیا ہوا تھا، خاص طور پر جسٹن ٹروڈو کی سرکار سے۔ اور بائی دا وے یہ وہ دیش ہیں جو پرائم منسٹر ہارپر کے زمانے میں بھی اگنور تھے، اور پرائم منسٹر ہارپر کا زمانہ ڈیفرنٹ تھا۔ اس زمانے میں GCC کے جو دیش ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلامزم کو سپورٹ کیا کرتے تھے اور اس کو مکمل طور پر فلرش کرتے تھے۔ اب ایسی صورت نہیں ہے۔ پرائم منسٹر مارک کارنی نے اسی لیے ان کو دعوت دی۔ بڑی اکانومیز ہیں، دے آر آن دا پاتھ آف ماڈرنائزیشن، اور وہ اچھے ڈھنگ کے ساتھ آگے سب بڑھ رہے ہیں GCC کے دیش۔ تو پرائم منسٹر مارک کارنی نے ان میں سے 2 دیشوں کو دعوت دی، مگر وہ دونوں دیش اس دعوت کے باوجود ابھی نہیں آئے، شاید سمے لگے گا تعلقات کو مینڈ ہونے میں۔ بھارت کے پرائم منسٹر نریندرا مودی پہنچ چکے ہیں، کل ان کا اس G سمٹ میں کافی پارٹیسپیشن ہوگا، اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ، برازیل، میکسیکو اور کچھ دیشوں کے، ساؤتھ کوریا، ان کے بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹس پہنچ چکے ہیں، اور زیلنسکی بھی وہاں پہ پہنچنے والے ہیں۔ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ملیں گے اور دوسرے ورلڈ لیڈر سے بھی ملیں گے۔ زیلنسکی بائی دا وے یورپین لیڈر سے تو ہر دوسرے تیسرے روز ملتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ یا تو ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں یا لنچ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈنر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زیلنسکی تو فرانس، جرمنی، UK ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا کینیڈا آنا امپورٹنٹ ہے۔ کینیڈا وہ آتے رہتے ہیں آن اینڈ آف، کینیڈا ان کی سپورٹ کرتا ہے، ٹروڈو کے زمانے میں بھی، اور مارک کارنی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے جس طرح جو بائیڈن سپورٹ کیا کرتے تھے۔ تو G7 کا یہ جو سمٹ ہو رہا ہے، جس کے باہر یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ پروٹیسٹ ہیں۔ اندر جو باتیں چل رہی ہیں، ان باتوں کے نتیجہ میں کیا کوئی کامن میمورینڈم سائن ہوگا، جس کا چانس بہت کم ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب G7 کا سمٹ ٹروڈو جب پرائم منسٹر تھا ہوا تھا کینیڈا میں، تب ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن نہیں کیا تھا میمورینڈم، اور ٹروڈو کو ایک ویک اور ان افیکٹو پرائم منسٹر کہہ کے وہ چلے گئے تھے۔ تو اب میرا خیال ہے اسی طرح کے خطرے سے بچنے کے لیے مارک کارنی جو ایک سیزن پرسنالٹی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی کامن میمورینڈم پہ ہم کام کریں، اور ہو سکتا ہے کامن میمورینڈم پہ کام ہو بھی سکتا ہے کل، اگر سب کسی کامن پوائنٹ پہ پہنچتے نظر آئے۔ یہ تو سچویشن ہے G7 کی۔ اور آج کے روز 16 جون کو اگر ہم ایران اور اسرائیل کے معاملات کو دیکھیں تو وہ بہت ہی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ 4 روز پہلے جب یہ جنگ چھڑی تھی، جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، پہلا اٹیک جس کے نتیجہ میں بہت کی کمانڈوز کو یا کی کمانڈرز کو، ان کی یعنی ایران کی آرمی کے چیف دا آرمی سٹاف، انٹیلیجنس کے ہیڈ، ان کے جو ریولوشنری گارڈ کے ہیڈ، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر جب مارا، اور ان کی اٹامک انسٹالیشنز پہ، نتنز پہ، جو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ اٹیک کیا، تو ایران ہل گیا، پوری دنیا اسرائیل کی کیپیبلٹیز پر ہل گئی۔ پھر اس کے بعد آف کورس اتنا شدید اٹیک تھا کہ اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے ایران کو بھی اٹیک کرنا تھا، ایران نے بھی پھر اٹیک کیا۔ پھر شاید ہمیں امید تھی کہ شاید ٹٹ فور ٹیٹ ابھی کچھ رکے گا، لیکن یہ اب وہ ٹٹ فور ٹیٹ سے معاملہ نکل کے جنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اب دونوں دیش ایک دوسرے کے اوپر میزائل
پھینک رہے ہیں، اور جو دونوں دیش ایک دوسرے کے اوپر میزائل پھینک رہے ہیں تو دونوں دیشوں میں نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں بھی نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل میں بھی شاید 2 درجن کے قریب لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں اس جنگ کے نتیجہ میں، جو اسرائیل کے کانٹیکس میں ایک بہت بڑا لاس ہے۔ اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے اس کے ہوتے ہوئے اسرائیل کے کئی شہروں کی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، ان کے علاقے تباہ ہوئے ہیں، مگر ایران میں جس نوعیت کی تباہی ہوئی ہے وہ بے پناہ ہے، وہ اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے۔ اگرچہ میں جنگ کو کرکٹ کے نمبرز کی طرح یا کرکٹ کی وکٹوں کی طرح یا کرکٹ کے سکورز کی طرح نہیں دیکھا کرتا، نہ میں کسی کو ایڈوائز کرتا ہوں اس طرح دیکھا جائے، لیکن بہرحال ہم کو کمپیریزن کرنا پڑتا ہے، اور تمام میڈیا آؤٹلیٹس اور جرنلسٹ کمپیریزن کرتے ہیں کسی بھی جنگ کی صورت میں کہ بھئی کس طرف کتنا نقصان ہوا ہے اور کس نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ تو آج کے روز ہی پرائم منسٹر نتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ بات رول آؤٹ نہ کیجئے کہ اسرائیل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نہیں مارے گا، اگر ہمیں موقع ملا، ہم نے مناسب سمجھا تو ہم ان کو بھی مار دیں گے۔ اب اسرائیل کی طرف سے یہ دھمکی برائے دھمکی نہیں سمجھی جا سکتی۔ اسرائیل نے جس طرح ایران کی فوج کے چیف آرمی سٹاف، ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ، ان کے جو ریولوشنری گارڈ کے لوگ ہیں ان کے سربراہ اور بڑے بڑے لوگوں کو، نیوکلیئر سائنٹسٹ کو جس طرح اپنے پہلے اٹیک میں مارا تھا، اس کے بعد اسرائیل کی کسی بات کو دھمکی نہ سمجھا جائے بلکہ وارننگ کے طور پر لیا جائے کہ اسرائیل یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور بہرحال اس جنگ میں اب تک جو چل رہی ہے، دونوں طرف جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان کو اگر ہم کمپیئر کریں، جو کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو ایران کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ اور کیا ایران کو اس بات کا اندازہ ہے؟ یقینی طور پر ایران کو اس بات کا اندازہ ہے، لیکن پبلک کنزمپشن ایک بہت ہی ظالم شے ہے، بہت ہی خوفناک شے ہے۔ پبلک کنزمپشن میں ہم یعنی جو دنیا کے دیش ہیں وہ اپنی اپنی عوام کو چورن چٹاتے ہیں، ان کو پبلک کنزمپشن کے چکر میں غلط اعداد و شمار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی سنگین صورتحال ہے، اور اس وقت جو آج کے اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو 3 بڑے واقعات جو میں آج جون 16 کو سم اپ کر رہا ہوں۔ ایک تو پرائم منسٹر نریندر مودی کا وزٹ ہے سائپرس کا۔ اس وزٹ کے بہت امپورٹنٹ آپٹکس ہیں۔ یہ وزٹ صرف اور صرف پاکستان کو آپٹکس دکھانے کے لیے یا ترکی کو آپٹکس دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ بھارت اب اپنی فارن پالیسی میں بہت کلیئرٹی رکھتا ہے، اور اس کلیئرٹی کی وجہ سے بھارت اب اپنے لائک مائنڈڈ دیشوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو دیش بھارت کے لیے تھریٹ ہوں گے، بھارت ان کو اکنامیکلی، ان کو نیریٹو وائز یا کسی بھی پاسبل مین سے ان کو میسج دے گا، چیلنج دے گا۔ وہ بھارت دے رہا ہے چیلنج سائپرس کے وزٹ پہ، اور کینیڈا پہنچ کے بھارت کے پرائم منسٹر کو ایک طرح سے خالستانیوں کے کچھ پروٹیسٹ شاید فیس کرنا پڑے، مگر وہ شاید فیس ٹو فیس تو نہیں ہوں گے، وہ کیلگری میں یا اس علاقے میں جہاں G7 کا سمٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ پروٹیسٹ زون بنایا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ وہاں ہوں گے۔ پرائم منسٹر مودی ورلڈ لیڈرز کے ساتھ جو G7 کا سمٹ ہے اس کے کیمپس میں ہوں گے، تو ان کو کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے، یا یہ جو پروٹیسٹ ہوں گے ان کے سامنے نہیں ہوں گے، لیکن یہ میڈیا کی آنکھوں کے ذریعے ان کے پی ایم او یعنی پرائم منسٹر کے آفس تک پہنچیں گے، اور یہ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے۔ پروٹیسٹ G7 کی ہر کانفرنس میں روٹین کا حصہ ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے کہ G7 کا آغاز ہو چکا ہے۔ پروٹیسٹ کی جھلکیاں ہم اسکرین پہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دکھا رہے ہیں AS TV کی کرٹسی کے ساتھ۔
تو یہ سارے کا سارا منظرنامہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن ہے اسرائیل اور ایران کی وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سچویشن G7 کی ڈسکشن کا ٹاپ ایجنڈا ہوگا۔ کل اس پہ G7 کی طرف سے کوئی نہ کوئی فارمل یا انفارمل اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ جائے گی۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگرچہ آج ہی کہہ دیا ہے کہ وہ یہ جنگ بند کروا سکتے ہیں اگر ایران بیہیو کرے اور اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر بند کرے، تو کیا G7 کے باقی دیش بھی کل یہی پوائنٹ آف ویو رکھیں گے؟ یہ کل تک ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ تو آج کی اس بڑی ہی بے چین دنیا میں یہ کہوں گا، جس میں بے چینیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں مختلف جنگوں کی صورت میں، ٹریڈ وار کی صورت میں، اور ٹریڈ وار کی بے چینی کے اس وقت سب سے بڑے جو خالق ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ G7 میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس پہ وہ کیا باتیں کریں گے؟ انہوں نے آج کہہ دیا کہ G7 کی میٹنگ میں انہوں نے مارک کارنی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ٹیرفس بہت پسند ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مارک کارنی کا ایک اپنا ڈیفرنٹ اکنامک سٹرکچر ہے یا اکنامک ڈھانچہ ہے، لیکن میں ٹیرفس کو ہی بہت پسند کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل ہونے کے چانسز ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن آج کے اس ولاگ میں، جو میں آپ کے ساتھ 16 جون کی شام کو شیئر کرنا چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر نریندرا مودی نے کیا میسج دیا ہے ترکی کو، کتنا جاندار میسج ہے، اور ترکی کیا سوچے گا کہ وہ اپنی سوچ میں تبدیلی لائے یا پھر بھارت کی پالیسیوں کا آنے والے سمے میں وہ سامنا کرے، اور اسرائیل اور ایران کی جنگ پہ دنیا کیا کہے گی G7 میں، اس پہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ کل آپ کے سامنے تبصرہ لائیں گے، کیونکہ کل تک اس مسئلہ پہ G7 کے تمام لیڈرز اپنی بات چیت کر چکے ہوں گے، لیکن ہمیں اندازہ ہے، آج ہی اندازہ ہے کہ سب کے سب اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی مخالفت کریں گے۔ تو ویورز، کل ہم مزید ڈیفرنٹ تھاٹس کے ساتھ، اور کل کے جو ایونٹس ہیں، جو مجھے پوری امید ہے کہ آج کے ایونٹس کے ساتھ لنکڈ ہوں گے، ان ایونٹس کی کلیئرٹی لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج کی بات چیت دیکھنے اور سننے کا بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ۔